يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى أيضا في مقام آخر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات، تقدیسات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی کہا ہے۔ بشیر اور مبشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفاتی نام ہے۔ بشیر اور مبشر کا معنی ہے کہ خوشخبری دینے والا، خوشخبری لا کر اپنے امت کو بیان کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے احکام، روشنی، ہدایت لانے والا، اس کو کہا جاتا ہے مبشر۔ قیامت تک آنے والے ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کی بشارتیں سنائی ہیں، کئی قسم کی خوشخبریاں سنا دیا ہے، لیکن تمام بشارتوں میں سے سب سے اعلیٰ جو بشارت ہے اس کو لفظ توبہ سے نام رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آج کل لوگ اپنے بچیوں کو توبہ کے نام سے نام رکھا جاتا ہے اور بشرا کے نام سے نام رکھا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس نام پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے فکر کیا ہے کہ اس بشرا اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ علماء کے اندر بہت سارے رائے اور نظریہ ہے کہ توبہ کا کیا معنی ہے، لیکن سارے معنی جو علماء نے ذکر کیا ہے سارے قریب قریب ہے۔ بعض نے کہا کہ توبہ فرح لہم، خوشخبری ہو ان کے لیے، کامیابی ہو ان کے لیے، توبہ کا جو معنی ہے۔ اور بعض نے کہا تقر بہ اعینہم، توبہ کا معنی ہے کہ ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے۔ اور بعض نے ذکر کیا ہے الحسن لہم، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ خلاصہ ان تمام معانی کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر، جن خوش نصیب مسلمانوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے خصوصی انعام اور خصوصی خوش نصیبی، خوشی اور خوشخبری بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے توبہ لفظ کہا گیا ہے، اس کے لیے خوشخبری سنایا گیا ہے۔ ایک حدیث بیان کروں گا، آپ کو صحیح سے معنی سمجھ آئے گا کہ توبہ کا معنی کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی شجرۃ فی الجنۃ مسیرتها 100 عام۔ طوبہ جو لفظ ہے، طوبہ جو خوشخبری ہے، یہ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت ہے کہ جس کی مسافت 100 سال کی لمبائی پہ ہے۔ ایک آدمی 100 سال اس کے نیچے سفر کرے، اس کا سایہ جو ہے ختم نہیں ہوگا، اتنے عظیم درخت ہے اور بڑا درخت ہے۔
اور پھر فرمایا ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامها، اور جنتیوں کا جو لباس ہے، جنتیوں کا جو کپڑا ہے، اس طوبہ درخت کے پتے سے بنائے جاتے ہیں۔ جنتیوں کو جو لباس پہنائے جاتے ہیں اس درخت کے پتوں سے پہنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم درخت ہوگا۔ کیا جب ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ کتنے خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے، اور وہ شخص یہ اعمال کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوش نصیبی ہے، جنت میں اس کے لیے درخت ہے، آپ کو دنیا میں تجربہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ قسم قسم کپڑا پہنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کپڑا کون سے کمپنی کا ہے، کون سے شہر کا ہے، کون سا اچھا ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جنت میں جو اعلیٰ کپڑا لوگوں کو پہنائے جاتے ہیں، جنتیوں کو، وہ طوبہ درخت کے پتوں سے پہنائے جاتے ہیں۔ اور اس کا ضمانت کون دیتے ہیں؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اسلام کی طرف سے، اسلام کے ذریعے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دی گئی خوشخبری، دی گئی فرحت و خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات پر ڈٹ جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور دنیا کی کسی فتنے اور آزمائشوں کے پیچھے نہیں لگتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، اپنے امتیوں کو خوشخبری دینے والا بھیج دیا ہے، بشیرا ونذیرا، اور ڈرانے والا بھی بھیج دیا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ حق ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ برائی ہے اور یہ اچائی ہے۔ اب راستہ اختیار کرنا آپ لوگوں کی ذمہ ہے۔ وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف سے داعی بنا کر بھیج دیا ہے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیج دیا ہے لوگوں کے لیے۔ اور حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں داعی بنا کر، ہدایت بنا کر بھیج دیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے اوپر کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق اور غیر حق کیا ہے، تاکہ پہچان سکے، تاکہ ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو لہٰذا اہل ایمان کو یہ غم و فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے جنت میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے تیار کردہ درخت جو طوبیٰ کے نام سے رکھا گیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی مشیر یا کوئی بڑا آفیسر، کوئی بڑا انجینئر آپ کو کوئی کام دے دے اور آپ کو کہے کہ آپ یہ کام کرو، تو آپ کے لیے میری طرف سے خصوصی انعام ہوگا، تو ہماری ساری ٹینشنیں غائب ہو جاتے ہیں، سارے فکر سوچ دور ہو جاتے ہیں۔ فلاں آدمی نے مجھے تو خصوصی انعام کا کہا ہے، ہمارے سارے سوچ ختم ہو جاتے ہیں، کتنے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھنا، بادشاہوں کا بادشاہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خوش نصیبی، آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ آپ ان احکامات پر عمل کرو، تو اللہ کی طرف سے جنت میں آپ کے لیے کیا ہے؟ عظیم قسم کی درخت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، کتنے مشکلات مصائب آ جائے اس کی بنسبت پھر بھی ہمیں اللہ پر توکل اور اللہ پر ہمیں یقین رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے اور تمام صحابہ کرام کے لیے بھی، اور لیکن اس امت کے لیے بھی ایک جزوی خوشخبری بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طوبیٰ لمن رأى
وطوبى لمن رأى من رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا ہے، اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کا عظمت ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کی سب سے قریب حواریین صحابہ کرام ہے، کتنے عظمت و مقام کا مرتبہ ہے، ہم ان کی 10ویں حصے برابر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان کے بعد تابعین عظام جس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، کتنے عظیم قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اور لیکن اس امت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے خوشخبری سنایا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں من رآک فآمن بک، جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کیا اور آپ کی اتباع کیا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا طوبی لہ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں ایک عظیم قسم کی درخت ہے۔ اور دوسرے صحابی آگے بڑھ گیا، اللہ کے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ ارأیت من آمن بک، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی، وَلَمْ يَرَكَ، لیکن آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کو دن دیکھے، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کیا۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس شخص کے لیے کیا فرمایا؟ طوبی لہ ثم طوبی لہ ثم طوبی لہ، خوشخبری ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے، پھر خوشخبری ہے اس کے لیے جنت ہے، جس نے مجھے دن دیکھے ایمان لایا، میرے احکامات پر عمل کیا، اس کے لیے جنت میں عظیم قسم کی درخت ہے۔ سب سے افضل مخلوقات صحابہ کرام ہے، ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے دنیا میں ہی عظیم قسم کی خوشخبری دیا گیا ہے، لیکن اس امت کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے جزوی خوشخبری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے احکامات پر اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا اور ہم نے اس کی اتباع کیا ہے، تو یقیناً اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمارے لیے بھی ایک جزوی خوشخبری سنایا ہے کہ جنت ہے، اگر وہ شخص اللہ کے رسول کے احکامات پر مکمل عمل کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیا، طوبی لہ وحسن مآب، اس کے لیے جنت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے عظیم قسم کی ٹھکانہ ہے، اور کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ جو ایمان لائے اس پر عمل کرے اور نیک عمل کرے۔ اور دوسرے خوشخبری اللہ کے رسول کی طرف سے وہ کیا ہے؟ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اس پرفتن دور کے اندر مکمل اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ دور آپ کے سامنے ہے، زمانہ آپ کے سامنے ہے، کتنے قسم کے فتنے آپ کے سامنے درپیش ہے، لیکن اس شخص کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری ہے جو مکمل اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ جب مکہ میں اسلام آغاز ہو گیا تو شروع میں اسلام اجنبی تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، کوئی اگر مسلمان ہوتا لوگ اس کو ہلکا سمجھتے تھے، کوئی ان کی قدر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا اجنبی ہوگا، وسیعود، اور عن قریب یہ اسلام دوبارہ لوٹے گا، کما بدأ، جس طرح شروع ہوا تھا، جس طرح اسلام اجنبی تھا، شروع میں جب اسلام آغاز ہوا کسی کا قدر نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، غریب تھا، اور جب لوٹے گا دوبارہ وہی غریب ہو کر، اجنبی ہو کر، لیکن فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے جو اس دور کے اندر بھی اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہوگا، جو اس پرفتن دور کے اندر مکمل اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور قابل غور ہے کہ آج بھی اسلام اجنبی ہو گیا ہے، آج بھی اسلام پر عمل کرنے والا بہت کم ہے۔ سارے دنیا کے اندر آپ تلاش کرو، مکمل اسلام کے نام پر کوئی بھی ملک آپ کو نہیں ملے گا۔ لوگ اسلام کا دعوے دار ہیں
لیکن عمل مشرکوں کی جیسے اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے لیکن کردار اسلام کا نہیں ہے۔ اور دیکھا یہ حدیث ہمارے اس پرفتن دور کے اندر فٹ آتی ہے اگر ہم غور کریں۔ اور آج کی کلمہ گو مسلمان، اس کی عبادت اسلام جیسی نہیں ہے، اس کی معیشت اسلام جیسی نہیں ہے، اور اس کا عبادت صرف نمائش کے لیے ہے، بس باقی رہ گیا۔ اور نہ ہی آج کی مسلمان کا معیشت اسلام جیسے ہے اور نہ ہی ان کی سیاست اسلام جیسی ہے، بس کلمہ گو باقی رہ گیا، روٹوں پہ نکل جاؤ اور تکبیرات کہتے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ اکبر کی نعرہ بلند کیا کرو، لیکن اسلام سے کئی گنا دور ہے۔ اپنا معیشت دیکھو جو کفار جیسے، یہودیوں جیسے، اور پھر اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو مکمل اسلام کی زیر سایہ عمل کرتے ہوئے جائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لایا، مسلمانوں کو، مومنوں کو خطاب ہے اللہ کی طرف سے، جو لوگ ایمان لایا اور نیک عمل انجام دیا، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ اور تیسرا خوشخبری اللہ کے رسول کی طرف سے کیا ہے؟ وہ مجاہد کے لیے خوشخبری ہے، جو ہمیشہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ رکن ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے جہاد، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس کو ہلکا سمجھا جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں۔ جہاد عظیم مقام اور عظیم مرتبے کا ہے، لیکن اگر لوگ اس کو سمجھے، اسلام میں اس کا بہت مقام ہے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے خوشخبری سنایا ہے، فرمایا طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، خوشخبری اس مجاہد کے لیے جو اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ اس وقت کا بات ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں جہاد گھوڑوں کے اوپر ہوتا تھا، لیکن اس دور میں یہ تو نہیں ہے، بلکہ سرحدوں کے اوپر جو مجاہد اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہے اور دفاع کر رہے، یقیناً وہ اس حدیث کے ضمن میں آتے ہیں۔ جو ان کے پاس اسلحہ ہے، تیاری ہے، طوبی لہ، اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ جہاد دنیاوی مفادات کی خاطر ذرہ برابر اگر اس میں خلل ہوگا تو وہ جہاد قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ مجاہد جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ جہاد جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، کیونکہ وہ مجاہد کو بھی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہے گا تجھے میں نے قوت دیا تھا، تجھے میں نے خون دیا تھا، جذبہ دیا تھا، تم نے کہاں صرف کیا تھا؟ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کیا تھا، مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلا تھا، جہاد کیا تھا، اپنا خون ان کے راستے میں بہایا تھا۔ اللہ حکم کرے گا کہ کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے صرف دنیا کے مفادات کی خاطر کیا تھا، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، تاکہ لوگ تجھے شجاع کہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ جہاد اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ وہ جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے خوشخبری دیا ہے۔ اور یہ مجاہد اور یہ گروہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا 3 وفد ہے، 3 گروہ ہے، ان میں سے ایک گروہ کیا ہے؟ مجاہدین کا گروہ ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہوں گے۔ اور چوتھا خوشخبری اللہ کے رسول کی طرف سے کیا ہے؟ زیادہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت عظیم خوشخبری ہے۔ استغفار جو ہے انسان کی زندگی کا ایک بہار ہے، استغفار جو ہے انسان کی زندگی کا ایک ہتھیار ہے۔ ہر قسم کی مشکلات مصائب میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور انسان کی کام آتے ہیں، لیکن لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اور استغفار کو دور کیا گیا ہے
اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور استغفار کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کا سب سے قریب انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک نگہبان ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے اوپر رحمت برسائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، جنت ہے اس شخص کے لیے، جنت میں درخت ہے اس شخص کے لیے جس کی نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ پایا گیا، جس کی نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا گیا۔ اس کے دو مفہوم ہے، ایک یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر انسان باتیں کم کرے اور استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ وہ تو گناہوں سے پاک نبی معصوم الخطا ہے، پھر بھی ایک مجلس کے اندر 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یاد اور استغفار کرتے تھے۔ اور ہم تو دن میں کئی قسم کے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور ہم تو استغفار تو سالوں سال مہینہ بھر کے ہم ایک مرتبہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے جن کی نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا گیا، اور اس شخص کے لیے جنت ہے، اس شخص کے لیے عظیم خوشخبری ہے جو ہمیشہ اپنے زبان کو اللہ کی یاد سے کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کو اس جیسے درخت چاہیے، اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے خوش نصیبی چاہیے، خوشخبری چاہیے، اگر آپ کا جواب ہے ہاں، تو ابھی وقت ہے کہ ہم کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے ہاتھ کو دھو لیں، کثرت سے اپنا وقت کو اللہ کی یاد میں لگائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی استغفار کرے۔ یہی وقت ہے۔ موت حلق تک پہنچنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزارے، گناہوں سے استغفار کرے، کیونکہ جب موت حلقوم تک جب پہنچے گا تو انسان توبہ کرے گا تو اس وقت کام نہیں آئے گا۔ اس وقت انسان اللہ سے گڑگڑائے گا، یا اللہ مجھے ایک لمحہ ٹائم دے دے تاکہ میں دوبارہ استغفار کروں گناہوں سے، لیکن وہ ٹائم کام نہیں آئے گا۔ جب موت یہاں تک پہنچے گا تو آپ کا دیا ہوا مال، آپ کا کیا ہوا صدقہ، یا اس وقت آپ بولو کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لایا اور نیک اعمال کیا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ متقین کون سا لوگ ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے اور اللہ کے راستے میں دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں جو تقوی رکھنے والا ہو، جو چھپ چھپ کر اللہ کے راستے میں دینے والا ہو اور تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ گڑگڑانے والا ہو۔ اور آج کل ہمارا حلیہ کیسا ہے؟ عبادت ایسے کرے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، صدقہ ایسے دے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ اس طرح بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب مال دیتے ہیں تو اس کا حلیہ آپ دیکھ لیجئے، اور صحابہ کرام کا ان کا حلیہ دیکھ لیجئے۔ رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، جب کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں جا کے صدقہ دیتے، جب واپس گھر میں آتے تو اس کا بچہ کہتے ہیں مجھے کسی نے صدقہ دے دیا، کہتے ہیں ہاں آپ کے ہاتھ میں دے دیا میں نے۔ اب پریشان ہو گیا، کیا باپ کا صدقہ بچہ پر قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گیا، یا رسول اللہ میں نے رات کے اندھیرے میں صدقہ دینے کے لیے مسجد تشریف لے گیا، وہ صدقہ دے دیا، اچانک میرے بچے کے ہاتھ میں لگ گیا۔ کہا آپ کا نیت کیا تھا؟ اللہ کے لیے خالصتاً تھا، قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہراً ہم ایسے پیسے دیتے ہیں یا ہم ایسے مال اپنے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اللہ کو وہ عبادت منظور ہے جو تنہائیوں میں کیا جائے گا، اللہ کو وہ صدقہ قبول ہے جو مخفی طور پر ایسے دینی چاہیے جو سیدھا ہاتھ دے دے اور الٹا ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ کی احکامات پر عمل کرنے والا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہونے والا، ان کے لیے خوشخبری ہے، طوبی لہم وحسن مآب۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ خوشخبری ہے متوسط انسان جو ہر چیزوں پر قناعت کرنے والا ہو، تھوڑے سے مال مل گیا، تھوڑے سے چیز مل گیا، اس پر قناعت کرنے والا ہو، حلال رزق اس کو مل گیا، پورے دن مزدوری کرنے والا ہے اور کچھ اس کو رزق ملتے ہیں، اس پر قناعت کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی خوشخبری سنا ہے، فرمایا طوبی لمن ہدی الاسلام، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اسلام جیسے نعمت سے نوازا گیا ہے، پھر وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعًا، اور اس کا زندگی اس طرح ہے، تھوڑا مال مل گیا، تھوڑے سے مزدوری مل گیا، اس پر قناعت ہو گیا اس کو، وَقَنَعًا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ طوبی لمن ہدی الاسلام، اس کے پاس اسلام جیسے عظیم نعمت ہے اور تھوڑا سے مال مل گیا، اس پر اس کا قناعت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے، اس کو اسی پر قناعت کرنی چاہیے، صبر کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا اس طرح لوگ اس دور میں بہت کم ملتے ہیں آپ کو کہ تھوڑے سے مال پر، تھوڑے سے مزدوری پر قناعت کرے، نہیں ہے، بلکہ جنت چاہیے، اللہ کی طرف سے رحمت چاہیے، تو اللہ کی احکامات پر عمل کرنے چاہیے، انسان کو عمل کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے ہم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنت کی، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آخری چیز، جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آج کل ہمارے اکثر گناہ یا انسان کے اکثر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، انسان اپنی زبان کو قابو میں نہیں پا سکتا، اس لیے جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں پائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، جنت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اس کے لیے جنت ہے۔ آج کل دیکھیں ہمارے معاشرہ اکثر طور پر اسی زبان کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہے، اسی زبان کے خطائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہے۔ مسجد میں بعض لوگ نہیں آتے، بعض لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہراً باقی لوگوں کو بتا نہیں سکتے، بلکہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اس کی زبان کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ سکتا یا اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، اسی زبان کی وجہ سے ہے۔ عزیز بھائیو، یہ زبان کی حفاظت سب سے اہم اور ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ اسی زبان کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اور کئی ایسے گناہ ہیں، کئی قسم کے ایسے انسان ہیں، لوگ ہیں، اسی زبان کی وجہ سے جنت میں جاتے ہیں اور اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اس زبان کی حفاظت کرنا ہمارے ہر آدمی پر لازمی اور ضروری ہے۔ عزیز بھائیو، اور آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ کون سا ہے، لوگوں میں سے سب سے افضل اور بہتر لوگ کون سا ہے؟ فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، وہ سب سے عظیم انسان ہے یا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا عمر لمبا ہو گیا، اس کا اعمال بھی اچھا گزرا۔ ایک آدمی ہے 70 سے 100 سال تک چلا گیا لیکن اس کا ہمیشہ عبادت، ہمیشہ اس کا کردار اللہ کی یاد میں ہے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندی۔ لیکن ایک شخص اس کا عمر بھی زیادہ ہو گیا اور اس کا ذکر و اذکار، اس کا عبادت اللہ کی یاد میں نہیں ہے، اس عمر سے اور اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الغرض عزیز بھائیوں، اللہ کی طرف سے عظیم قسم کی خوشخبریاں ہیں انسان کے لیے، جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا اور اللہ کی نواہی پر عمل کرے گا تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بیت المقدس کے اندر رہتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنایا ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس سرزمین میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کا سرزمین ہے اور صحابہ کرام کا سرزمین ہے۔ کئی صحابہ، کئی انبیاء وہاں سے گزرے ہیں، اور فرمایا ایک نماز مسجد اقصی میں پڑھنا 2.5 نماز کی برابر ہے، 1000 نمازوں کی برابر ہے۔ تو عزیز بھائیو، آج ہم دیکھیں ان کی حالت کس طرح ہے اور وہاں کس طرح تشدد ہو رہا ہے، اور آج کل کی مسلمان کس غم میں پڑا ہے۔ صرف روڈوں میں نکلتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں پڑتا۔ جب تک انسان عزم نہ کرے، ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ وقت ختم ہو گیا، وہ دور نہیں ہے کہ جب مسلمان کسی اور ملک میں تکلیف پہنچتے ہیں اس کو باقی مسلمان اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے۔ اسلام یہی کہتے ہیں مسلمان کا جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس ایک عضو کو کوئی سوئی لگ جاتے ہیں تو سارے جسم کو درد پہنچتے ہیں، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ تو غرض ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے، جہاد تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ایک تو کام ہے، وہ کیا ہے؟ ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ان کے اوپر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کفار کو ہلاک کرے اور یہود کو بھی ہلاک کرے اور مسلمین کی مدد فرمائے۔